نعرے لگائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، دم مدار، دم مدار، دم مدار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام، اور بھیجو درود ان پر یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو درود ان پر یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو سلام ان پر جانا ہو گر مدینہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم سب مل کر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائی نے اس کے بارے میں فضیلت کئی بتائی، الحمدللہ۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بروز محشر موتیوں کے ممبر ہوں گے، اور خوبصورت موتیوں کے ممبر پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، تو میدان محشر میں لوگ آ کر کہیں گے کہ کیا کوئی یہ نبی ہے، کیا کوئی یہ شہید ہے، کیا کوئی یہ ولی ہے جو میدان محشر جس میں نفسہ نفسی کا عالم ہے اور یہ موتیوں کے ممبر پر جلوہ افروز ہے۔ تو فرمایا جائے گا کہ یہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی ولی ہے، بلکہ یہ دنیا میں اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے۔ الگ الگ خاندانوں سے نہ کوئی رشتہ ہوتا تھا، مگر صرف ذکر رسول اور ذکر الہی کی محفل میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسی مبارک محفل ہے، اور آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں
جو جتنی اچھی نیت سے یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، بے شک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود سماعت فرما رہے۔ اور درود ایسا عمل ہے کہ بندہ اگر کوئی دعا نہیں بھی مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے دن میں ایک چوتھائی مرتبہ آپ پر درود پڑھوں اور باقی حصہ میں دعا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابی، بہتر ہے، اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ تم درود پڑھو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میں دن کا آدھا حصہ، آدھا وقت آپ پر درود سلام پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں، مخصوص کرتا ہوں، باقی حصہ دعا کے لیے کرتا رکھتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابی، بہت اچھا ہے، مگر تم اس سے زیادہ درود پڑھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں، آقا اب ایک تہائی حصہ میں درود کے لیے مخصوص رکھتا ہوں اور باقی کے لیے دعا کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابی بن کعب، بہت اچھا ہے، مگر تم اس سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ، جیسے سرکار کا نام سنے کیا کہے، صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں، آقا اب میں پورا دن آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، آپ پر سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابی، اگر تم نے ایسا کیا تو سن لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں نیکیاں عطا کرے گا اور تمہیں مانگنے سے زیادہ عطا فرمائے گا، تمہاری ساری حاجتیں پوری فرمائے گا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو سلام ان پر، جانا ہو گر مدینہ، تو مانگنے سے زیادہ رب اس کو عطا فرماتا ہے جو دن رات درود پڑھتا ہے۔ ہم جاب پر جائے تو جب سواری پر بیٹھے تو سرکار پر درود پڑھتے رہے، ہم گھر واپس آئے کام پر سے تو ہم درود پڑھتے رہے، گھر میں ہماری ماں بہنیں کھانا پکائے تو چاہیے کہ وہ درود پڑھتے رہے، زبان سے درودوں کی صدائیں نکلتی رہے تو گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا اور رب کی رحمت وہاں چھما چھم برسے گی، بے حساب رب کی نعمتیں وہاں اترے گی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جانتے ہو، جب ایک مرتبہ خلوص سے کوئی درود پڑھتا ہے تو سرکار اس کے درود کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز محشر ایک شخص کو میزان پر لایا جائے گا اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوگے، حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے، فرشتے اسے دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے کہ وہ صدا بلند کر رہا ہوگا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، آقا میری مدد فرمائیے۔ میدان محشر میں سرکار اسے دیکھیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اتنی تیزی سے آگے بڑھیں گے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر آ رہی ہوگی، چادر کا ایک سرا کاندھے پر ہوگا اور ایک سرا زمین پر ہوگا، اتنی تیزی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اسے چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ اس کا حساب ہو چکا ہے، رب نے حکم دے دیا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی مختار کائنات فرمائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں اسے چھوڑو اور دوبارہ اس کا حساب کرو، دوبارہ اسے میزان پر لایا جائے گا اور پلے پر نیکیاں رکھی جائے گی، ایک پلے پر گناہ رکھا جائے گا، برائیاں اس کی زیادہ ہوگی، گناہ اس کا زیادہ ہوگا، جو برائی کا پلہ ہوگا وہ بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، وہ گھبرا رہا ہوگا۔ اتنے میں رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ کا ایک ٹکڑا اس نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے کہ وہ نیکیوں کا پلہ جو ہلکا تھا وہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو کر اوپر اٹھ جائے گا۔ محشر میں جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، دنیا کا حساب الگ ہے،
وہاں پر نیکیاں جو ہوں گی وہ نور کی شکل میں ہوگی، اور نور جو ہے ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، تو نیکی کا پلہ بھر جائے گا اس کاغذ کے ٹکڑے سے، اور اس آسمان کی طرف اس کا پلہ ہوگا، اونچا ہوگا، وہ سرکار کے قدموں میں گرے گا، حکم ہوگا کہ میرے بندے کو جنت میں پہنچا دیا جائے۔ وہ عرض کرے گا آقا میں نے تو پوری دنیا میں گناہ ہی گناہ کیا، اتنی برائیاں کی جس کے سبب مجھے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا، مگر آپ کا اس کاغذ میں کیا تھا کہ آپ نے اس پلے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا اور اللہ نے مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے امتی سن، بے شک تو نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، مگر تو نے ایک مرتبہ خلوص دل سے مجھ پر درود پڑھا تھا، مجھ پر سلام پڑھا تھا۔ یہی وہی درود ہے جو میں نے سنبھال کر رکھا تھا اور آج میں نے اس پلے پر رکھ دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرمائیں گے اور وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ آقا فرماتے میری شفاعت میرے گنہگار کبیرہ گناہوں کے لیے، جو امتی جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ان کے لیے ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو درود ایسا عمل ہے بندہ پڑھے تو وہ بندہ نہ یہاں رسوا ہوتا ہے نہ وہاں رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی لاج رکھتے ہیں، اور بے شک درود کے عمل سے اللہ عشق کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ سرکار کا اسے عشق ملتا ہے، اور جسے محبوب کائنات کا عشق مل جائے وہ جل نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی ہے۔ تو الحمدللہ درود پاک کا عمل ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھے۔ اللہ کے نبی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ 500 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 500 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 500 حاجتیں۔ آج ہماری کتنی حاجت ہے، ہماری کتنی تمنا ہے دنیا میں، مگر جو بندہ اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ آج رکاوٹیں ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، غم ہے، علم ہے، الجھنیں ہیں، بیماریاں ہیں، اتنی مصیبتیں دنیا میں ہے۔ یہ دنیا ہے ہی مصیبتوں کا گھر۔ آج ہر کسی سے پوچھو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آرام سے ہوں، میں بہت سکون سے ہوں۔ ہر کسی کے زبان پر یہی ہے کہ بڑا پریشان ہوں، بڑا تنگ دستی کا شکار ہوں، مقروض ہوں، گھر میں برکت نہیں ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، نا اتفاقی ہے۔ مگر درود کا عمل اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں گھر کو جنت بنا دے گا، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور شب جمعہ ہے، شب جمعہ کو آقا خود درود سماعت فرماتے ہیں۔ جب بندہ دل سے پڑھتا ہے تو سرکار اس کا درود خود سنتے ہیں، اور جس کا درود سرکار سن لے تو اسے یہاں بھی کامیابی، اسے وہاں بھی کامیابی ہے۔ ایک عمل یہ محفل میں آپ کو دینے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کی روزانہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے ابدال بنا دے گا، اللہ اسے ابدال کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ابدال ولیوں میں بہت بڑا مقام ہے ابدال کا۔ تو ابدال بننے کا یہ وظیفہ ہے، جو بندہ یہ پابندی سے کرے گا تو اللہ اسے ابدال بنا دے گا، یعنی اسے نیک بنا دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ عمل بہت آسان ہے، صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بندہ دن میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اصلح امت محمد، آپ پڑھے اللہم اصلح امت محمد، اس کا معنی اللہ امت محمد کو نیکیاں صالح بنا دے، نیک بنا دے۔ دوسرا ہے اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما۔ تیسرا ہے اللہم فرج عنی امت محمد، اللہم فرج عنی امت محمد، اے اللہ امت محمد کو خوشیاں عطا فرما۔ ہم اس امت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو صرف دعا کر سکتے ہیں، ہم ملک شام والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں، دنیا بھر کے جہاں مسلمان آباد ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں اتنی برکت ہے، جو یہ دعا دن میں 3 بار صبح و شام پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ابدال بنا دیتا ہے، اتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو آسان دعا ہے، پہلے اللہم
اسلح امت محمد، دوسرا ہے اللہم ارحم امت محمد، تیسرا ہے اللہم فرج عنی امت محمد، تین مرتبہ۔ اور یہاں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں بزرگ معروف کرفی کہ پابندی وہی کر سکے گا جو ابدال بننے کے لائق ہوگا، پابندی اسی سے ہوگی، ورنہ ہر کوئی پابندی نہیں کر سکے گا۔ اگر انشاءاللہ 40 دن آپ کر لے تو آپ کی انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔